شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے صحت مند اور تندرست ہوں گے اور زندگی کی نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، اور بچوں آج ہم پڑھیں گے جماعت ہشتم اردو کی کتاب میں سے اس کا باب اول، جس کا عنوان ہے نور انوار۔ بچوں اس باب کا ہم پڑھیں گے سبق 1.1، جس کا عنوان ہے ہم، اور ہمارے آج کے حاصلات تعلم 2 ہیں جو ہم نے کل سبق شروع کیا ہوا تھا، اسی کا آج ہم بقیہ پڑھیں گے، اور ہمارے حاصلات تعلم بھی کل والے ہی ہیں، یعنی نظم و نثر کو منشا اور مقصد کے حوالے سے سمجھ کر درست اتار چڑھاؤ اور روانی سے پڑھ سکیں گے۔ ایک سبق کی تکمیل کے بعد آپ لوگ اور نظم سن کر مختصر اور طویل معروضی اور موضوعی سوالات کے جوابات دے سکیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آج کے حاصلات تعلم کو دیکھیں گے ہم اسلامی نقطہ نظر سے۔ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ سب سے ادنا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو۔ اسلام میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کو صدقہ کے درجے میں شمار کیا گیا ہے۔ یہ عمل نہ صرف ایک فرد کی ذاتی نیکی کا مظہر ہے، بلکہ اس کے ذریعے معاشرتی بھلائی اور فلاح کا راستہ بھی ہموار ہوتا ہے، اور اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہوتا ہے۔ جی بچوں، کیا ہے کہ کس راستے میں آنے والی کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہے، کوئی اینٹ ہے، کوئی پتھر ہے، آپ اپنی استعداد کے مطابق، یعنی جتنی آپ کی طاقت ہے، جتنی آپ کی صلاحیت ہے، آپ اس چیز کو ہٹائیں، اور یہ ہٹانے کا کیا ہے، صدقے کے درجے کے برابر اس کو سمجھا جاتا ہے۔ جی بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف، لیکن اس سے پہلے ہم کیا کریں گے، کچھ سوالات کے جوابات آپ دیں گے۔ یہ وہی سوالات ہیں جو ہم نے کل کے متن سے لیے ہیں، تاکہ اندازہ ہو سکے کہ کل کے سبق کو آپ کو کتنا اچھا سمجھ آیا، آپ نے کتنے اچھے طریقے سے اس کو سمجھا ہے، کتنی دلچسپی سے سنا ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے آج کے سوالات کی طرف۔ لفظ حمد کے لغوی معنی کیا ہے؟ آپ نے ایک تو یہ بتانا ہے حد مکا اور لامکا سے کیا مراد ہے، اور تیسرا سوال ہے کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے۔ معلم کل کے متن میں سے اس طرح کے اور سوالات بھی لے سکتے ہیں۔ یہ 3 سوالات میں نے کل کے متن میں سے لیے ہیں، اس طرح کے اور سوالات طلبہ سے پوچھے جماعت میں، تاکہ اندازہ ہو سکے کہ کل کے متن کو وہ کتنے اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں۔ یہاں پر ویڈیو کو روکے اور اس سرگرمی کو حل کرے۔ شاباش بچوں، آپ کو تو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہے۔ ہم بڑھتے ہیں اب آج کے سبق کی طرف کہ آج ہم کیا سیکھنے والے ہیں۔ بچوں آج بھی ہمارے کل والے حاصلات تعلم ہے کہ آج ہم سیکھیں گے کہ نظم حمد کو منشا اور مقصد کے حوالے سے سمجھ کر درست اتار چڑھاؤ اور روانی کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ سکھایا جائے گا، نیز نظم سن کر مختصر اور طویل معروضی اور موضوعی سوالات کے زبانی جوابات دینے کی بھی مشق کروائی جائے گی۔ کل ہم نے نظم کا پہلا نصف پڑھا تھا، آج ہم نظم کا بقیہ نصف پڑھیں گے۔ عقل حیراں ہے کہ کیسا ہے نظام کائنات، عقل حیراں ہے کہ کیسا ہے نظام کائنات، اے حکیم بے بدل سب حکمتیں تیرے لیے ہے۔ معلوم تلفظ کا بہت زیادہ دھیان رکھیں نظم کے متن کو ادا کرتے ہوئے، تاکہ بچوں کو بھی وہ اچھے طریقے سے درست تلفظ کے ساتھ الفاظ کو ادا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اتار چڑھاؤ کا بھی دھیان رکھے۔ میں کہ بندہ ہوں تو پھر بندے کا کیسا اختیار، میں کہ بندہ ہوں تو پھر بندے کا کیسا اختیار، قادر مطلق ہے تو سب قدرتیں تیرے لیے، قادر مطلق ہے تو سب قدرتیں تیرے لیے، حرف سب تیرے لیے، لفظ سب تیرے لیے۔ ہم نے شروع میں بھی حرف و بیان پڑھا تھا نظم کے پہلے شعر کے دوسرے مصرے میں، جہاں پر خالق کے حرف و بیان کا ذکر آیا تھا، اور انہوں نے آخری شعر کے پہلے مصرے میں بھی یہ کہا ہے کہ حرف سب تیرے لیے، لفظ سب تیرے لیے، صورت اظہار کی سب صورتیں تیرے لیے۔ اب اس شعر میں جو ہماری نظم کا چوتھا شعر ہے، اس میں شاعر کیا ان کا بیان کرنے کا مقصد ہے، ان کو کیا اشعار میں وہ کیا بات بیان کر رہے ہیں کہ عقل حیراں ہے کہ کیسا ہے نظام کائنات۔ جب ہم پورے نظام پر دھیان دیتے ہیں اور یہ نظام میں صرف ہماری زمین شامل نہیں ہے، صرف ہمارا ملک شامل نہیں ہے، صرف ہمارا شہر شامل نہیں ہے، بلکہ یہ پوری کائنات میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، وہ دنیا وہ جہان بھی ہے جس سے انسانی عقل بے خبر ہے۔ تو کہتے ہیں شاعر کہہ رہے ہیں کہ عقل حیران ہے کہ کیسا نظام حیات، اے حکیم بے بدل، حکیم کہا جاتا ہے حکمت والے کو، صاحب حکمت، بے بدل تبدیل نہ ہونے والا، سب حکمتیں، سب دانائی، سب شعور کیا ہے تیرے لیے۔ اور اے حکیم بے بدل کس کو کہا ہے شاعر نے؟ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے کہ اے میرے رب کریم
تو ہی حکیم بے بدل ہے جو تبدیل نہ ہونے والا ہے. ہم سمیت یعنی ہم انسانوں سمیت صحیح چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں, کائنات کا نظام بدل سکتا ہے, لیکن ایک واحد تیری ذات ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتی. اس شعر میں شاعر بیان کر رہے ہیں کہ عقل, ہماری جو عقل ہے وہ محدود ہے, اور ہم پریشان ہیں کہ یا ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے, اور وہ ایسا حکمت اور دانائی والا ہے کہ سب حکمتیں اسی کے لیے, باقی اور کسی کے پاس حکمت اور دانائی نہیں ہے. ہماری عقل محدود ہے, ہمارا شعور محدود ہے, لیکن رب کریم کی ذات ایسی ہے جس کے پاس تمام کی تمام حکمتیں. پھر اس کے بعد شاعر کہتے ہیں کہ میں کہ بندہ ہوں, میں ایک انسان ہوں, تو پھر بندے کا کیسے اختیار, کہ میں تو ایک مٹی سے بنا ہوا انسان ہوں, میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. جب چاہے تو میری زندگی کو واپس لے سکتا ہے, جب چاہے تو جو ہے میری آنکھیں بند کر سکتا ہے, جب چاہے تو مجھے اس دنیا سے واپس بلا سکتا ہے. تو میں تو ایک بندہ ہوں, ناچیز ہوں, بے بس ہوں, محتاج ہوں. اور پھر بندے کا کیسا اختیار, قادر مطلق, قادر مطلق قدرت رکھنے والا, ہر چیز پر قدرت رکھنے والا, تو سب قدرتیں تیرے لیے ہے. قادر مطلق ہے تو, یعنی وہ پھر اس شعر میں رب کریم سے مخاطب ہے کہ اے رب کریم قادر مطلق ہے, تو قدرت والا ہے, اور سب قدرتیں صرف اور صرف تیرے ہی لیے ہے. حرف تیرے لیے, لفظ سب تیرے لیے. صورت اظہار, صورت اظہار کیا ہے؟ صورت ہے کیفیت, حالت, اظہار ظاہر کرنے کی. سب صورتیں تیرے لیے. آخری شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لفظ ہیں ہم ادا کر سکتے ہیں وہ بھی تیرے لیے ہیں, یعنی تو نے ہی ہمیں جو ہے بولنے کی طاقت دی ہے, تو نے ہمیں لکھنے کی طاقت دی ہے. تو یہ سب حرف و بیان جو ہے, جو لفظ ہیں, جو بیان کرنے کی طاقت ہے, جو لکھنے کی طاقت ہے, وہ سب تیرے لیے. اور جو صورت اظہار ہے, جو اظہار کی صورت ہے, ہم جو بھی اظہار کرتے ہیں اور جو بھی ہماری جو کیفیت اور حالت ہے, وہ صرف اور صرف تیرے لیے ہی ہونی چاہیے, کہ ہم تیری حمد و تعریف کریں اور دل و جان سے کریں, تیری بندگی کریں تو اپنی پوری دلچسپی سے کریں. جی بچوں, مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ نظم مکمل طور پر سمجھ آ گئی ہوگی. ہم آج اس سبق کا بقیہ حصہ بھی ختم کر چکے ہیں. مولم اسی طریقے سے جماعت میں آپ کو سمجھائیں گے, آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیں گے, مفہوم سمجھائیں گے, شاعر کا بیان کرنے کا مقصد بتائیں گے کہ انہوں نے اس میں کیا بیان کیا, ان کا ان اشعار کو لکھنے کی منشا کیا تھی, کیا مقصد تھا. اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی لفظ مشکل لگتا ہے تو دوبارہ اپنے مولم سے پوچھیں, تلفظ ادا کرنے میں مشکل آ رہی ہے تو اپنے مولم سے پوچھیں, اور مولم ان کی دوبارہ رہنمائی کرے. ہم اب بڑھتے ہیں جائزے کی طرف. نظم مکمل ہو چکی ہے ہماری. مولم کیا کریں گے؟ مولم یا مولمہ غیر نصابی کتاب یا رسالے میں سے کسی شاعر کی لکھی ہوئی نظم حمد منتخب کریں, اور نظم سنانے کے بعد, یعنی نظم خود سنائیں گے تو طلبہ کی قوت سماعت کے جائزے کے طور پر, یعنی ان کا جائزہ لینا ہے کہ طلبہ نے کتنی توجہ سے اور دلچسپی سے سنا ہے, کتنے غور سے اس نظم کو سنا, اور جائزے کے طور پر ان سے فرداً زبانی سوال پوچھیں گے. مولم جب درسی کتاب کی نظم کو ختم کر لیں, سمجھا لیں, اس کے بعد کیا کریں کہ طلبہ کو کوئی اور حمد سنائے اور اس میں سے کچھ مختصر سوالات پوچھے, تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ بچے کتنی دلچسپی سے سن رہے ہیں. اس کے ساتھ ہم ایک اور سرگرمی بھی کریں گے جو گروہی سرگرمی ہے. مولم کیا کریں گے؟ مولم جماعت کو 2 گروہوں میں تقسیم کریں گے. ہر گروہ سے 1 سے 2 طالب علم اپنی پسندیدہ حمد کے اشعار درست تلفظ اور حرکات و سکنات کے ساتھ ادا کریں گے, جبکہ دوسرا گروہ ان اشعار میں بیان کردہ شاعر کے مقصد اور منشا کو بیان کرے گا. مولم جماعت کو 2 گروہوں میں تقسیم کریں گے. ہر گروہ میں سے 1 سے 2 یا طالب علم 1 سے 2 رکن آئیں, اپنی پسندیدہ کوئی حمد کے اشعار سنائیں. درست تلفظ ہونا چاہیے, حرکات اور یہ درست تلفظ اور حرکات و سکنات کی پر توجہ کس نے دینی ہے؟ جو دوسرا گروہ بیٹھا سن رہا ہوگا. اور اس میں کیا ہے, سننے کے بعد وہ شاعر کا مقصد اور منشا کو بیان کریں گے. جب وہ بیان کر چکے ہیں پھر دوسرے گروہ سے 1 فرد آئے اور اسی طریقے سے اس سرگرمی کو حل کرے. یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو ادا کریں. بہت خوب بچوں, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے دونوں سرگرمیاں ادا کی ہیں. مولم کے جائزے کا بھی آپ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو انہوں نے جائزہ لیا ہے آپ کا, آپ کی توجہ کا, آپ کی دلچسپی کا, آپ نے بہت اچھے طریقے سے جواب دیے ہیں. جس طرح آپ توجہ سے, جتنی توجہ سے آپ سنیں گے اتنے ہی اچھے طریقے سے آپ سوالات کے جوابات دینے کے قابل ہو سکیں گے. میں بڑھتے ہیں اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف جو ہے مشق کے سوالات. جو آج ہم نے متن پڑھا ہے اسی میں سے سوالات ہیں. درست جواب کے انتخاب پر جو آج ہم نے متن پڑھا اس میں سے کچھ سوالات لیے گئے ہیں. 2 سوالات ہیں جن کے 4 ممکنہ جوابات ہیں, اور ان میں سے آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی
جو آج ہم نے متن پڑھا ہے اس میں سے معلم آپ سے سوالات پوچھیں گے. یہ 2 سوالات ہیں آج کے متن میں سے جن کے آپ نے زبانی جوابات دینے ہیں. بچوں اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک گھر کا کام بھی ہے، اور یہ گھر کا کام آپ کی درسی کتاب کی مشق سے ہی لیا گیا ہے جو کہ عملی منصوبہ ہے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ نظم حمد کو روانی اور لے سے والدین کو سنانا ہے. نظم حمد جو ہماری درسی کتاب کا حصہ ہے جو آج ہم نے مکمل کر لی ہے، آپ نے گھر جا کر اس کو روانی اور لے سے والدین کو سنانا ہے. اس کی ویڈیو بنانی ہے، ویڈیو بنا کے یا تو اپنے دوستوں کو شیئر کرنی ہے یا پھر آپ نے اپنے اساتذہ کو بھیجنی ہے. اور والدین کیا کریں گے، سنتے ہوئے ہر شعر کے بعد اس سے متعلقہ کوئی سوال طلبہ سے پوچھیں گے اور ان کے جواب طلبہ بتا کر وہی سوال، یعنی جواب دے دیا آپ نے، ویڈیو بنا لی، پھر وہی سوال آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں اور انہی سوالوں کو آ کے دوبارہ آپ نے کل اپنی جماعت کے دوستوں سے پوچھنا ہے اور موازنہ کرنا ہے کہ کیا آیا انہوں نے ٹھیک جواب دیے تھے یا آپ نے ٹھیک جوابات دیے. یہ آپ کا گھر کا کام ہے جو مجھے امید ہے کہ آپ کافی دلچسپی اور لگن اور شوق کے ساتھ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ بچوں ہم یہاں پر اپنی ویڈیو کو ختم کریں گے. آج کا لیکچر ہم ختم کریں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ نے بہت توجہ دلچسپی سے سنا ہوگا. اس حاصلات تعلم کا لیسن پلان ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے. ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، کل ایک نئے سبق کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے بچوں. شکریہ، خدا حافظ.